الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ حضرات محترم، فہم قرآن کا کلاس جاری ہے۔ اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے قرآن کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اختتام تلاوت قرآن تک جاری رہے گا، اور ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور اس کی جستہ جستہ تشریح جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظی ترجمے میں یہ کوشش ہے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اردو میں مستعمل ہیں، عربی ہی کے الفاظ جو اردو میں استعمال ہیں ان کی مدد سے ہی ترجمہ کیا جائے، تاکہ یہ باور ہو، سمجھ آئے کہ قرآن آسان ہے اور اس کے الفاظ ہم روزمرہ زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج کے رکوع میں بنی اسرائیل کے پانی مانگنے کا تذکرہ ہے کہ وادی سینا میں جب 40 سال تک وہ رہے ہیں، جہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو آپ نے جانا کہ پچھلے رکوع میں کہ ان پر بادلوں کا سایہ، ان کو کھانا بھی پکا پکایا اور ان کے سارے نخرے پورے کیے گئے، ان کی ضرورتیں پوری کی گئیں۔ اب انہوں نے کہا جی ہمارے لیے چشمے ہونے چاہیے پانی کے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ مطالبہ بھی پورا کرتے ہیں اللہ سے دعا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو تو ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پتھر پر چوٹ لگی ڈنڈے کی تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، وہ چاہے تو پانی کو پتھر کر دے اور چاہے تو پتھر کو پانی کر دے۔ تو ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی فرما بردار ہے۔ صرف ہم انسان ہیں کہ جو اللہ کی فرما برداری سے غفلت کرتے ہیں، وَأَگَرْنَا إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور سرے منہ بھی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل نے کھانے کے بارے میں بھی طرح طرح کے مطالبے شروع کیے کہ اب ہم پکا پکایا کھانا کھا کے تھک گئے ہیں اور ہمیں کوئی کھیتی باڑی اور کوئی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں بھی مہیا کی جائیں۔ یہ بھی مطالبہ اس رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سرزنش بھی کرتے ہیں اور ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اذ جب، استسقا پانی مانگا، اس سے اردو میں استعمال ہوتا ہے ساقی یا سقا بولا جاتا ہے، جو پانی پلاتا ہو مشکیزہ کندھے پہ ڈال کے۔ تو سقایت الحاج بھی آیا ہے قرآن میں، حاجیوں کو پانی پلانے والا۔ سقا، ساقی، سقایا، یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا کی، لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ حجر پہ۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، عصا جانتے ہیں لاٹھی، تو اس کی ضرب لگاؤ، مارو۔ فَانفَجَرَتْ، تو اس سے پھوٹ پڑے، انفجار یعنی پھوٹ جانا۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ، اس سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرۃ عینا، 2 اور 10 یعنی 12 چشمے، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے۔ عینا قبیلہ، عین کہتے ہیں چشمے کو۔ یہ جو آنکھ ہے یہ بھی عین ہے۔ سونا جو گولڈ ہوتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں عربی میں۔ اور یہ جو پانی کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے تو اس پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں۔ اور ان تینوں چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے چمک۔ سونا بھی چمکتا ہے، آنکھ بھی چمکتی ہے، اور پانی بھی چمکتا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر انسان نے اپنا مشرب۔ مشرب گھاٹ کو کہتے ہیں، پینے کی جگہ۔ اس سے لو شراب، شربت، مشروب
یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر انسان نے اپنا مشرب پانی کی پینے کی جگہ جان لی تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور چھینا جھپٹی نہ ہو، دھکم پیل نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اور ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ آپ جب اکٹھے ہوں کسی کام پہ، امر جامع پہ، اجتماعیت میں آئیں تو کاموں کو تقسیم کر لیا کرو، باریاں بھی تقسیم کر لیا کرو، اس سے منظم رہو گے اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بندوبست کیا کہ ایک چشمہ نہیں، دو نہیں، جتنے قبیلے تھے اتنے ہی چشمے اللہ تعالیٰ نے پھوڑ دیے۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، نہ پھیلاؤ زمین میں فساد، دہشت گردی، فساد، بگاڑ، اس کا سبب بھی نہ بنو اور نہ یہ کرو۔ اس وقت ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو روکا تھا کہ فساد نہیں کرنا۔ آزاد ہو کر آئے تھے بنی اسرائیل فرعون کے چنگل سے، اور یہاں 40 سال وادی تیہ میں، وادی سینا میں، طور پہاڑ کے دامن میں، جس کے ایک طرف فلسطین ہے، ایک طرف مصر ہے، اور ایک طرف طور پہاڑ ہے، اور ایک طرف بحر ابیض ہے جس کو بحر روم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ محل وقوع ہے اس وادی کا جہاں پر اس صحرا کے اندر ان کو رکھا گیا۔ اب ان کو یہاں کہا گیا کہ دیکھو آپ کے سارے ہی مطالبات پورے ہو رہے ہیں، اب ایک تم سے مطالبہ ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج فلسطین میں اسرائیل نے فساد برپا کیا ہوا ہے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر بمباری ہو رہی ہے، سویلین لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مسلح ہے اس کے مقابلے میں ہی اسلحہ استعمال ہو، لیکن یہ نہتہ لوگوں پر اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ فساد تو ان کی رگ و پے میں جیسے سرایت کر چکا ہے، اسی لیے اللہ منع فرما رہے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ دیکھو معاملہ روٹی روزی کا ہے تو وہ ہم دے رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا کھاتے جاؤ اور جتنا مرضی کھاؤ، لیکن دوسروں کے رزق کو تو تنگ نہ کرو۔ یہ بہت بڑا فساد ہے جو تم کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طعام پر، واحد طعام پر، طعام کھانا اور واحد ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے کہ من و سلوی کھاتے جا رہے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج، وہ اخراج کرے، خارج کرے، نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جس کو نبات کرتی ہے زمین، زمین جو اپنی پیداوار کرتی ہے اس میں سے ہمیں رزق دے، من بقلھا، جیسے کہ سبزیاں ہیں اس کی، لوبیا ہے، وقثائھا، ککڑیاں ہیں، وفومھا، اور گندم ہے، وعدسھا، لہسن ہے، اور بصلھا، پیاز ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں اب کھانے پینے کو چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک ٹیچر ٹریننگ کورس ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو ہمارا ایک کھانا پکا پکایا آتا تھا سیور فوڈ والوں کا، جس کا عام طور پر اشتہار آیا تھا، یعنی پلاؤ، بریانی اور مرغا چرگا اس پہ روسٹ موجود ہوتا، اور بہترین، یعنی جس کو لوگ ترستے ہیں۔ اب ہم تو روزانہ ہی وہی کھاتے تو اکتا گئے تھے کہ یار کوئی دال بھی ہونی چاہیے، کوئی سبزی ہونی چاہیے۔ تو یہ روزانہ چاول اور بروسٹ اور روسٹ مل رہا ہے، تو ایک کھانا کھا کے بندہ اکتا تو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اس سے تو نہیں اکتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ انسان کی ضرورت کے مطابق بھیجا ہے، اس کے ذوق کے مطابق بھیجا ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو کہا اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم تبدیلی چاہتے ہو اس کی جو کہ ادنا ہے اس کے بدلے میں جو کہ خیر ہے، یعنی خیر کو چھوڑ کر تم ادنا اور دنیا اور دنی اور گھٹیا چیز چاہتے ہو۔ تو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک تو بہترین کھانا من و سلوہ ہی تھا جو اللہ نے اپنی عنایت سے دیا ہے۔ اب یہ اگر خود کمائیں گے، ذلت اٹھائیں گے کھیتی باڑی کی، پھر تو یہ تو ایک لحاظ سے مشکل میں پڑنے والی بات ہے۔ اچھا، مفسرین ایک اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کھانے کی تبدیلی کو
یہاں بیان نہیں ہوا کہ تم تبدیلی چاہتے ہو، سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے، لیکن ایک یہ اس کا مفہوم ہے کہ تم جس مقصد کے لیے ہجرت کر کے آئے ہو اس مقصد کو بھلا کے کھانے پینے اور چسکے لگانے کے طرف آ گئے ہو۔ جیسے ہماری قوم کا بھی حال ہے، تو انڈیا سے ہم ہجرت کر کے آئے کہ لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کریں گے، لیکن اب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اس لیے آئے تھے کہ وہاں کما نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، آزادی نہیں تھی، اب ہم یہاں آ گئے ہیں تمہیں کھانا کمانا ہی ہے۔ حالانکہ ہجرت تو صرف رب کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وگرنہ روٹی روزی تو مقدر کی ہر جگہ مل جاتی ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور مل کے رہے گا۔ اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں۔ مصر یہاں تنوین آئی ہے، اس کا مطلب کامن نون ہے، یہ کوئی بھی شہر۔ مصر کا معنی ہے، ملک کا نام بھی مصر ہے، اور مصر کا معنی شہر بھی ہوتا ہے عربی میں، تو جب تنوین نہ ہو تو پھر ملک مصر مراد ہوگا، مصر اگر ہوتا، اور جب تنوین آ گئی ہے دو زبر تو اس کا مطلب عام شہر، کوئی بھی شہر دائیں بائیں کی جو بستیاں ہیں اس میں چلے جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور مسکینی، تو مسکینی ان پر تھوپ دی گئی، ذلت تھوپ دی گئی، مسلط ہو گئی، رسوا ہو گئے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور گھر گئے اللہ کے غضب میں، اللہ ناراض ہو گئے کہ یہ بہت ہی ناشکری قوم ہے، تو یہ تو عجیب ان کے رویے ہیں، تو اللہ ان پر غصہ ہوا۔ یہی وہ لفظ ہیں جو ہم روزانہ نماز میں قیام کے اندر کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو غیر المغضوب ہے، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جو مغضوب نہیں ہے۔ تو یہ جو مغضوب قوم ہے یہ یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، یہودی، یہ مغضوب ہیں، ان پر رب کا غضب ہے کہ انہوں نے اللہ کی ایک ایک نعمت کو جھٹلایا، جو انہوں نے منہ سے مانگی تھی اس کو بھی جھٹلایا اور اس کی بھی ناقدری کی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ دیکھیں اللہ کی آیات یہ بھی ہیں جو آیات کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہیں، اور اللہ کی آیات یہ من و سلوہ بھی ہے، بادلوں کا سایہ بھی ہے، یہ نعمتیں بھی ہیں، ناک منہ ماتھا، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، جو کائنات میں انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں جو انسان دیکھتا ہے، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ تو ان کا کفر کرنا سے مراد ہے ان کی ناقدری اور ناشکری کرنا، اور جب یہ آیات ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رہنمائی سے انکار کرنا اور اپنی مرضی سے زندگی کا نظام بنانا، تو یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان بھی اللہ کی اس رہنمائی سے منہ موڑیں گے، اس کے مطابق اپنے عدالتیں نہیں چلائیں گے، اپنی پارلیمنٹ نہیں چلائیں گے، قرآن کے مطابق اپنی انتظامیہ کو لے کے نہیں چلیں گے، قرآن کے مطابق اپنی معاشرت، ادب، تفریح، خوشی غمی کے مواقع قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، تو غضب تو پھر نازل ہوگا۔ ہم کوئی سرٹیفکیٹ لے کے تھوڑی آئے ہیں اللہ سے کہ ہم آخری رسول کی امت ہیں تو ضرور بخشے ہی جائیں گے۔ اللہ کے رسول بھی سفارش نہیں کریں گے ایسے لوگوں کی جو قرآن سے منہ موڑیں گے۔ رب نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ رسول بھی اس وقت کہیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اگر غضب سے بچنا ہے تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک جرم یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، نبی تو ویسے بھی جرم نہیں کرتے، تو یہ شناعت بیان ہوئی ہے۔ نبی تو اللہ کی زیر تربیت ہوتے ہیں، اس کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں، ان کے کردار کی پوری قوم گواہی دیا کرتی ہے، اور معاشرے کے بہترین متفق علیہ شخص کو نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ آپ انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیں، اسی طرح ہے۔ لیکن یہ جو یہود قوم تھی یہ تو نبیوں کو قتل کیا کرتے، ان کم بختوں نے کہا جی ہم آخری رسول کو اس لیے نہیں مانتے محمد کو کہ وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، تو رب نے کہا کہ نسل میں سے نہیں ہے تو ہماری نسل سے تو سینکڑوں نبی آئے، ان کو تو تم قتل کرتے رہے ہو۔ تو یہ صرف کٹ حجتیاں ہیں اور کچھ نہیں، ہٹ دھرمیاں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، باءوا بغضب من اللہ۔ اور تیسرا ان کا یہاں جرم کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانیوں پہ کمر بستہ رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی حکم بدولی کرنا، نافرمانی کرنا، بات نہیں ماننا، اور حد سے تجاوز کر جاتے، حد سے تجاوز کرنا۔
اللہ نے لکیریں کھینچ دی نا کہ یہاں تک آپ کا حق ہے، اس کے بعد دوسرے کا ہے۔ جیسے ایک پارک میں آدمی سیر کر رہا تھا تو دوسرا بھی سیر کر کے وہ اپنی چین گھما رہا تھا، تو ساتھ والے ساتھی کو اس کی چین لگی، اس کی چابی لگی یہاں ناک پر، تو وہ ناراض ہوا کہ آپ نے میری ناک پر چابی لگا دی۔ کہتا بھائی یہ پارک ہے، میں آزاد ہوں، گھوموں پھروں جس طرح مرضی گھماؤں چیزوں کو، تو آپ مجھے کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی آزاد یہاں سارے ہی ہیں، آپ ٹھیک ہے آزاد ہیں، گھومیں پھریں اور خوب کھیلیں کودیں، لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کی ناک، کسی کا حق نہ مارے۔ یہ بنی اسرائیل یہودی حق مارنے میں بڑے آج اور سمجھتے تھے کہ ہمارے نسلی لوگوں کے علاوہ، جو نسلی یہودی ان کے علاوہ سارے انسان اس قابل ہیں کہ ان کا حق مارا جائے، اور رب ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں غزہ خالی کرو، وگرنہ ہم مٹی میں ملا دیں گے، اور ملا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ناش کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نابود کر دے۔ یہ تو ہدایت کے بھی حقدار نہیں ہیں، ہماری ہدایت کی دعا کے بھی حقدار نہیں ہیں جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہدایت اللہ کے ہاں تو موجود ہے، جس کو چاہے دے دے۔ کل جو جرنیل تھا اسرائیل کی فوج کا جرنیل، اس کا بیٹا وہ بیان دے رہا ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ دہشت گرد ریاست ہے، یہ نہتے لوگوں کا بچوں پر بیسیوں اور عشروں سے سالوں سے پر ظلم ڈھا رہی ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، سراسر زیادتی ہے۔ اور یہودی دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ریاست ہے۔ تو یہودیوں میں بھی کوئی اللہ والے موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا، مسلمان کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور یہود کی روش سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔